جناب ندیم صدیقی ممبئی کے ممتاز قلمکار، صحافی اور کالم نگار ہیں۔ آج سے 5 سال قبل ہیرو سائیکل کمپنی کے بانی اور چیئرمین اوم پرکاش منجل کی وفات پر ندیم صدیقی نے ایک کالم لکھا تھا، وہی کالم سماعت فرمائیے۔ وہ بزرگ جو 1944 اور 45 کے آس پاس سے عروس البلاد ممبئی میں مقیم ہیں، بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں اس شہر میں بھی ہماری زبان و ادب کا غلغلہ تھا۔ یہ جو ممبئی میں اردو زبان کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، وہ اسی زرعی دور کی چھوٹ ہے۔ گلی کوچوں میں چھوٹی بڑی شعری و ادبی انجمنیں اور ادارے تھے۔ ممبئی میونسپل کارپوریشن کے زیر اہتمام نہ جانے کتنی لائبریریاں تھیں، جن میں ایک خاصی تعداد اردو لائبریریوں کی بھی تھی، جہاں دونوں وقت یعنی صبح و شام کے اخبارات پڑھنے کے لیے قارئین کی ایک بڑی تعداد آتی تھی، اور ان لائبریریوں میں اردو کی اعلیٰ درجے کی کتابیں بھی موجود تھیں، جن سے استفادہ کرنے والے بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ ہر محلے میں گاہے گاہے شعری نشستیں ہی نہیں، مشاعرے بھی منعقد ہوتے تھے، اور ان میں شرکت کرنے والوں میں خواص ہی نہیں، عامی بھی خاصی تعداد رکھتے تھے۔ بہت مشہور واقعہ ہے کہ محمد سابو صدیق پولی ٹیکنک گراؤنڈ پر ہونے والے ایک بڑے مشاعرے میں صاحب خجلباش نے اپنا یہ شعر جب پڑھا: بجھ رہے ہیں چراغ دار و حرم، دل جلاؤ کہ روشنی کم ہے، تو گراؤنڈ کے مجمع کا کیا خاص اور کیا عام، ہر فرد شعر کی تکریم اور شاعرہ کی تعظیم میں ایستادہ ہو گیا تھا۔ بزرگوں ہی سے یہ روایت بھی بڑی خوشگوار ہے کہ یہ شعر دوسرے دن تمام شہر میں پھیل چکا تھا۔ ہوٹل میں کام کرنے والوں میں 2 حلقے تھے، ایک حلقے کے لوگ باہر والے اور دوسرے اندر والے کہلاتے تھے۔ اندر والوں سے مراد وہ لوگ جو ہوٹل کے اندر یعنی باورچی خانے اور ٹیبل پر کام کرتے تھے، اور باہر والے انہیں کہا جاتا تھا جو ہوٹل سے چائے اور کھانا وغیرہ دکانوں اور کارخانوں وغیرہ میں پہنچاتے تھے۔ صاحب خجلباش کا مذکورہ شعر ہوٹل کے اندر والوں کو بھی یاد ہو گیا تھا۔ صرف اسی بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس زمانے کے عوام کا بھی شعری ذوق کس درجے کا رہا ہوگا۔ سوچتے رہیے کہ ہوٹل کے باورچی بھی صاحب خجلباش کے شعر کی داد دے رہے تھے، اور اب اپنے دور کے اردو اسکولوں کے اکثر استادوں کو ذوق شعری تو جانے دیجیے، ان کی اردو دانی ہی پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔ آج یہ باتیں اردو دوست ہی نہیں، اردو شاعری کے ایک دلدادہ لدھیانہ کے اوم پرکاش منجل کی وفات کی خبر نے یاد دلا دیں۔ اوم پرکاش منجل پورے ملک میں مشہور شخص تھے جو اپنے پیچھے جد و جہد اور اردو زبان اور شاعری سے محبت کی ایک مثال چھوڑ گئے ہیں۔ ان کی تاریخ یہ ہے کہ انہوں نے 50,000 روپے قرض لے کر سائیکل بنانے کا ایک کارخانہ شروع کیا، اور ان کی محنت جد و جہد نے انہیں ملک کی ایک مشہور ترین سائیکل فیکٹری کا مالک بنا دیا، اور ان کی سائیکل ایک دنیا تک ایکسپورٹ ہوئی۔ اس طرح کے بہت سے تاجر آج بھی ہوں گے، مگر جو وصف انہیں دوسروں سے ممتاز کرتا ہے وہ ان کا اردو زبان اور اردو شاعری سے ایک والہانہ لگاؤ تھا۔ ہیرو سائیکل کے نام سے آپ یقیناً واقف ہوں گے۔ او پی منجل ہی اس سائیکل کارخانے کے بانی تھے جس نے ایک مثالی ترقی کی۔ 30-40 برس ادھر کی بات ہے کہ لکھنؤ کی مشہور ترین وائن کمپنی موہن میکن ہر سال ایک ڈائری شائع کرتی تھی، جس کے ہر صفحے پر اردو کا ایک منتخب شعر شامل رہتا تھا۔ اس کے بعد ہم نے ہیرو سائیکل والوں کی ایک ڈائری دیکھی جو اپنی پیشکش اور انتخاب کے سبب انفرادی حیثیت کی حامل تھی، جس میں دور جدید کے شعراء کے اشعار بھی ہوتے تھے۔ دوسری خاص بات یہ تھی کہ اس میں نئے شعراء کے اشعار بھی شامل تھے۔
غالباً 1970 کے آس پاس کے کسی سال کی ایک ڈائری تھانے شہر کے ایک سائیکل ایجنٹ کے ذریعے ہم تک پہنچی تھی، جس کی ورق گردانی کرتے ہوئے جب ہم ایک صفحے پر پہنچے تو اس کے بیچوں بیچ اردو اور دیوناگری میں یہ شعر: اسے اس کی قسمت نے دھوکہ دیا جو قسمت کو سب کچھ سمجھتا رہا، دیکھ کر ایک حیرانی اور خوشی کا احساس جاگا کہ یہ غزل تو مشاعروں ہی میں ہم نے پڑھی ہے، مگر یہ شعر تو لدھیانہ سے چل کر نہ جانے کہاں تک پہنچ گیا۔ ایک اتفاق کے برسوں بعد لدھیانہ کے ایک سفر میں اوم پرکاش منجل جی سے کسی نے ملایا تو ان کا شعری ذوق دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ بالکل پرانے بزرگوں کی طرح انہیں شعر یاد تھے۔ اقبال، فیض، فراز، حفیظ جالندھری اور مرزا غالب کے اشعار انہیں گیتا کے اسلوب کی طرح ازبر تھے اور گفتگو کے دوران برمحل سنا رہے تھے۔ ہم نے ان سے سوال کیا کہ اردو زبان اور اردو شاعری سے آپ کو اتنا لگاؤ کیوں کر ہوا؟ کہنے لگے، میاں، اپنی ماں کی زبان سے لگاؤ کی وجہ بیان کرنے کی بھلا کوئی ضرورت ہے؟ ہم نے ان کا یہ جواب سنا تو ہم سے بس تبسم ہی بن پڑا۔ ہم نے ان سے ان کی جدوجہد کی روایات بھی سننی چاہی۔ کہنے لگے، جناب، برسہا برس کی ایک لمبی کہانی ہے جو ہماری زبان کے ایک شعر میں صرف 10 سے 11 لفظوں میں بیان ہو گئی ہے۔ لیجئے آپ بھی سنیے۔ ہم جو چاہیں خود ہی لکھ دیں، ہم جو چاہیں خود ہی لکھ دیں، سادہ کاغذ ہیں تقدیریں۔ اب ہمارے درمیان اوم پرکاش منجل تو نہیں ہیں، مگر افسوس کہ ایسے لوگوں کے ساتھ شعر و ادب کا اعلیٰ ذوق بھی اٹھ رہا ہے، اور جو ہیں وہ طلب شہرت کے مریض اور شعر و ادب کے سہارے سماجی مرتبت کے خواہاں۔ ان کے لیے تو نظیر کہہ گئے ہیں، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا۔